لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 28 کا پہلا جز آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص نے کہا، جس نے ابھی تک اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات کی وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل بھی لا چکا ہے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور موسیٰ کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو اپنی امداد کے لیے بھی بلا لے۔ معاذ اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا رب میرا کیا بگاڑ لے گا۔ اور یہ بات فرعون نے اپنی کابینہ کے سامنے علل اعلان کہی تھی۔ اسی کابینہ کے اندر ایک آدمی جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا، اور تھا وہ فرعون کا چچا زاد بھائی۔ قرآن کریم میں اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بعض روایات میں اس کا نام حزقیل اور بعض روایات میں شمعان ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس نے جب فرعون کی یہ بات سنی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور یہ تو سراسر اس کے لیے بربادی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو قتل کرنا اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور فرعون بھی اس کا چچا زاد بھائی تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں فرعون کو اس ظلم سے روک دوں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، کیوں نہ میں اللہ کے سچے نبی کی مدد کروں۔ اگر میں نے ان کی مدد نہ کی یا فرعون کو میں نے اس ظلم سے نہ بچایا، تو ہو سکتا ہے کل کو قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھو کہ تمہارے سامنے یہ آدمی ظلم کرنے لگا تھا، تم نے اس کا ساتھ کیوں نہ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم ہو رہا تھا، تم نے انہیں اطلاع کیوں نہ دی یا ان کی مدد کیوں نہ کی۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا مبارک ارشاد بھی ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اور اگر مظلوم ہو تو اس پر ظلم ہونے سے اس کو بچا لو اور اس کی مدد کرو۔ تو بہرحال اس نے یہ سوچا کہ میں فرعون کو اس ظلم کرنے سے روک دوں، تو اس نے علل اعلان ایک تقریر کی، ایک بیان کیا، جس میں سب سے پہلے اس نے اپنا مخاطب فرعون کو بنایا، اسے ترغیب دی کہ یہ ظلم نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا آخرت میں تمہاری بربادی ہوگی۔ اور جب دیکھا اس نے کہ فرعون اب میری بات کو نہیں سمجھ رہا، تو پھر اس نے اپنا رخ موڑا قوم کی طرف اور اپنے دوسرے قوم والوں کی طرف، اپنے ساتھیوں کی طرف، کہ یہ تو میری بات سن نہیں رہا، لیکن میں تمہارے بارے میں یہ خوف رکھتا ہوں کہ اگر تم نے بھی میری بات نہ مانی جو میں کہہ رہا ہوں، تو دنیا آخرت میں تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کی تقریر کو ان آیات کریمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اس شخص نے کہا اتقتلون رجلا، کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ اور یہ بات اس نے اپنی طرف سے نہیں کی، اس پر اس نے تمہارے سامنے روشن دلائل پیش کیے، عصا کا معجزہ، ید بیضاء کا معجزہ، اس کے علاوہ 7 معجزات اور بھی اس نے تمہیں دکھائے ہیں، اس کے باوجود بھی تم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس پر یہ آدمی کہنے لگا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، چلو ٹھیک ہے تم نہ مانو، اگر موسیٰ معاذ اللہ
جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہوگا اور یقیناً وہ سچا ہے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو اس عذاب کا کچھ حصہ تمہیں دنیا میں پہنچے گا کہ جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے، اس لیے کہ پورے کا پورا عذاب تو کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ لیکن اگر تم نے اس کی بات نہ مانی اور وہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو عذاب تمہارے اوپر دنیا میں بھی آ سکتا ہے جس عذاب سے وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یقیناً اللہ تعالی ہدایت عطا نہیں فرماتے اس شخص کو کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو۔ اب اس آیت کریمہ میں اس شخص نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہوں گے تو ان کے جھوٹ کا وبال ان پر ہوگا۔ اسی آیت کریمہ کو دلیل بنا کر قادیانی دجل سے کام لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پکڑ کیوں نہیں آئی؟ تو ان کو جواب میں یہ کہا جائے کہ پہلے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا صراحتاً دعویٰ کیے ہی نہیں، تعویلوں کے ساتھ کہتا تھا، تعلیلوں کے ساتھ کہتا تھا کہ میں نبی کا عکس ہوں، میں بھی نبی ہوں، مجھے اپنا پیروکار مانو۔ اور دوسری بات رہی عذاب کی، تو آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی، انہی کی کتابوں میں درج ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کہاں پر ہوئی؟ لیٹرین کے اندر، پخانے والی جگہ میں۔ اور نبیوں کے بارے میں یہ ضابطہ ہوتا ہے جہاں ان کی موت ہوتی ہے وہی ان کے دفن کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ آپ علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کر دو، کسی نے کہا کہ جہاں پر حضرت ابراہیم دفن ہے ان کے صاحبزادے وہیں پر ہی دفن کیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی کی جہاں موت واقع ہوتی ہے وہی جگہ اس کے دفن ہونے کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں ہوئی تو اسی جگہ پر آپ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو اس کے پاس اس کی جو دفن ہونے کی جگہ وہ کیا ہے؟ وہ تو اس کا ٹٹی خانہ تھا، تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی عذاب دیا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا۔ تو یہ آگے جب اس نے دیکھا کہ فرعون تو میری بات ماننے والا نہیں تو یہ کہنے لگا یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلطنت عطا کر رکھی ہے، ظاہرین فی الارض، کہ آج زمین میں تمہارا دبدبا چلتا ہے، روب چلتا ہے۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر آ گئی تو اس وقت اللہ کے مقابلے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ قال فرعون، اس پر فرعون کہنے لگا ما اریکم، میں تمہیں نہیں دیکھتا الا ما ارا، مگر وہ جو میں دیکھتا ہوں، یعنی میں تو تمہیں ایسی رائے دیتا ہوں جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جو تم بات کر رہے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، لیکن میں جو تمہیں رائے دیتا ہوں کہ موسیٰ کو قتل کر دو یہ تمہارے حق میں مناسب ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ موسیٰ زمین میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، اس کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وقال الذی آمن، اور اس مومن آدمی نے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے، مثل یوم الاحزاب، کہ کہیں تمہارے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے جو پچھلی امتوں پر آئے ہیں، مثل دأب قوم نوح، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، عاد کی قوم عاد پر عذاب آیا، وثمود، اور قوم سمود پر عذاب آیا تھا، والذین من بعدہم، اور ان پر جو ان کے بعد، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر بندوں پر عذاب آیا بھی ہے تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔